بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں عمران خان نے ایک بیان دیا کہ ہمارے علاوہ اس وقت پاکستان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ جب اپوزیشن یہ گیت الاپ رہی تھی کہ -1 ہونا چاہیے، یعنی عمران خان جو ہے وہ گھر چلا جائے اور اسی کی پارٹی سے کوئی اور بندہ جو سامنے آ جائے تو وہ ہمیں قبول ہوگا، قابل قبول ہوگا۔ تو عمران خان نے یہ کہا تھا کہ میں تو اگر چلا بھی جاؤں تو میری جو پارٹی ہے -1 ہو بھی جاؤں تو میری پارٹی جو ہے، جو ہمارا مشن ہے پی ٹی آئی کا، وہ تو وہ نہیں چھوڑے گی، کرپٹ لوگوں کو تو وہ میری پارٹی نہیں چھوڑے گی، کوئی بھی وزیر اعظم آ جائے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عمران خان نے یہ جو جملہ بولا تھا کہ ہمارے علاوہ اور آپشن کو نہیں، یہ انہوں نے کیوں بولا تھا۔ اس بات کی سمجھ آئی کہ جب پاکستان کے ایک بڑے نامور صحافی ہیں اور آج کل وہ امریکہ میں سیٹل ہیں، شاہین صاحبائی صاحب ان کا نام ہے، ان کا کالم دوسرے دن آیا، دوسرے یا تیسرے دن بعد جب یہ عمران خان کا یہ بیان ہو گیا تو اس کے بعد ان کا کالم جو ہے وہ منظر عام پہ آیا۔ اپنے کالم میں شاہین صاحبائی صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب راحیل شریف آرمی چیف تھے اس وقت امریکہ میں ان سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے ان سے جو سوالات کیے تھے ان کا جو نتیجہ وہ کہتے ہیں میں نے اخذ کیا وہ یہی تھا کہ آرمی جو ہے اس نے اب یہ ذہن بنا لیا ہے کہ پاکستان سے کرپشن جو ہے اس کا خاتمہ کرنا ہے، اور کرپشن کا خاتمہ کرنے میں سول لوگوں میں جس میں بھی یہ چیز پائی جائے گی، جس میں یہ صلاحیت ہوگی، اس کا ساتھ آرمی دے گی۔ یہ شاہین صاحب جو ہیں وہ اپنے کالم میں لکھتے ہیں۔ تو اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے، ایک طرف سندھ جو ہے وہ زرداری صاحب کہتے ہیں جی سندھ ہمارا ہے، وہ تو سندھ کا نام کسی اور پارٹی کو، کسی اور شخص کو لینے بھی نہیں نہ دیتے۔ سندھ پہ شروع سے جیسے پیپلز پارٹی کا قبضہ ہے اور وہ سندھ کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف یہ کہ عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی جو ہے وہ کھل چکی ہے اور اس میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں انہیں اگر آپ دیکھتے ہو تو کیا اس وقت اگر -1 ہو جاتا ہے، عمران خان گھر چلے جاتے ہیں اور وہی بڑی طاقتیں جن کا ہر بندہ نام لیتا ہے جو حکومتیں بناتی ہیں یا جو گھر بھیجتی ہیں یا جو نئی حکومت بناتی ہیں، اگر وہ بھی ساتھ دیں تو وہ کیا یہ جو زرداری صاحب ہیں یہ اس قابل ہوں گے کہ وہ ان کو وزیر اعظم چنیں؟ ایک تو یہ بات آپ اس پہ ذرا غور کر کے دیکھیں، کیا ایسے حالات میں جب جے آئی ٹی ادھر کھلی ہو اور اس میں زرداری کا نام بھی آ رہا ہو، ایسا شخص جس نے کوئی 150 سے زیادہ قتل کیے ہو، عزیر بلوچ، کیا دنیا ایسے شخص کو پاکستان کا سربراہ اگر وہ بن جائے تو اس کو مانیں گی؟ کیا پاکستانی اس کو مانیں گے؟ کیا اس وقت جو حالات دنیا میں چل رہے ہیں ایسے وقت میں کس قسم کے سربراہ کی پاکستان کو ضرورت ہوگی؟ میرا نہیں خیال کہ ایسے حالات میں، یا جو ماضی ہے آصف علی زرداری کا اس کو بھی دیکھتے ہوئے، وہ کسی کی چوائس ہوگا، نہ تو وہ عوام کی چوائس ہوگا اور نہ ہی وہ ایسی طاقتوں کی چوائس ہوگا۔ اب دوسری طرف دیکھ لیں، کیا نواز شریف یا شہباز شریف، ان دونوں میں سے اگر آپ -1 کرتے ہو، عمران خان گھر چلا جاتا ہے، تو کیا شہباز شریف یا نواز شریف میں ان دونوں میں سے کسی کو آگے کوئی لا سکتا ہے؟ ایسے حالات میں کہ جب کرپشن کے کیس ان پہ جو ہیں وہ ثابت ہو چکے ہوں، جب وہ پاکستان کی عدالتوں نے ان کو مجرم قرار دے دیا ہو اور جب انٹرنیشنل لیول پہ ان کی حیثیت جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکی ہو، اس وقت ان کا کوئی اثر جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ باقی دیگر جو ممالک ہیں ان میں اثر و رسوخ ان کا نہ ہونے کے برابر ہو چکا ہے، تو یہ ساری چیزیں دیکھیں تو واقعی پھر عمران خان کا وہ بیان جو ہے وہ اس کی سمجھ آ جاتی ہے کہ کوئی آپشن نہیں ہے، ان کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ اور شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کو کرونا تھا اور وہ کچھ دن غائب رہے، اور جب اب ان کا کرونا ٹھیک ہوا
تو انہوں نے 1-2 دن پہلے یہ جو لاہور میں پریس کانفرنس کی، اور اس میں جو انہوں نے بلایا، اس میں جو انہوں نے جو بتایا وہ یہ کہ اپوزیشن کا یہ خواب کہ -1 ہو جائے گا اور عمران خان جو ہے وہ اپنے گھر چلے جائیں گے اور پھر اپوزیشن کو دوبارہ موقع مل جائے گا. انہوں نے کہا اگر -1 ہوا تو -1 نہیں ہوگا، -3 ہوگا، یعنی کہ تینوں پارٹیاں پی ٹی آئی اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی، وہ تینوں وہ کہتے ہیں مائنس ہوگی، اور پھر جو طاقتیں آئیں گی وہ پھر اس سے بھی ان کے لیے اپوزیشن کے لیے مشکل وقت ہوگا. یعنی اس وقت تو عمران خان کی کچھ اتحادیوں کی وجہ سے، کچھ اور چیزوں کی وجہ سے کچھ مجبوریاں ہوں گی، لیکن جب اگر آرمی آ جائے گی اور -3 ہو جائے گا تو پھر تو جب جس آرمی نے یہ ذہن بھی بنا لیا ہو، شاہین صاحب بھائی کے کالم کو اگر دیکھتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ذہن بنا لیا تھا. جنرل رحیل شریف کے زمانے سے یہ ذہن آرمی کا بن چکا ہے کہ اب جو ہے کرپشن پاکستان سے ختم کی جائے گی، ہر حال میں کی جائے گی، ہر صورت میں کی جائے گی. اب اگر -3 ہو جاتا ہے اور آرمی آ جاتی ہے تو پھر اپوزیشن جو ہے، جو اس وقت عمران خان کو روزانہ گھر بھیج کے جو ہے وہ سوتے ہیں اور وہ دعائیں کرتے ہیں یہ اللہ کرے صبح گھر چلا جائے، اور کوئی اور آ جائے تو وہ کہتے ہیں ہمیں قبول ہے، چاہے پی ٹی اے سے جو بھی آ جائے. یہ والی جو اپوزیشن ہے اس کو اگر -3 ہو جاتا ہے، شیخ صاحب جو فرما رہے ہیں، تو پھر ان کو تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. تو لہذا نہ تو ماضی قریب میں کوئی ان کی خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ اپوزیشن کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بیان کی بھی سمجھ آ جاتی ہے جو عمران خان نے کہا تھا کہ کوئی آپشن نہیں ہے ہمارے علاوہ، اس وقت اور کوئی آپشن نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ سارے حالات دیکھتے ہوئے لگتا نہیں ہے کہ یہ اپوزیشن کی خواہش جو ہے وہ پوری ہو اور -1 ہو. عمران خان ہی انشاءاللہ اگلے 5 سال جو ہیں وہ پورے کریں گے، اور کسی طریقے سے بھی ان کو جو ہے نا وہ کوئی خطرہ نظر نہیں آتا پی ٹی آئی کو، اور نہ عمران خان کو، اور نہ یہ -1 ہونے والا ہے. یہ سارا ان کا خواب ہے. ان کے پاس اور کوئی بیان نہیں ہوتا تو آئے روز وہ کوئی اس قسم کا نیا بیان جو ہے وہ ڈھونڈ لیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن اس وقت اس کی چیخیں نکل رہی ہیں، اور ان کے پاس وہ بند گلی میں جیسے بندہ داخل کر دیا جاتا ہے اس کے بعد راستہ نہیں ہوتا. اپوزیشن کا اس وقت یہ حال ہے، اور یہ حال ان کا اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، جو کرپشن انہوں نے کی ہوئی ہے وہ دن دن جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. اور جتنا وہ اس وقت ڈسکلوز ہو چکے ہیں دنیا کے سامنے، عوام کے سامنے یا اداروں کے سامنے، دوبارہ ان کی چانسی کا مجھے نہیں لگتا کوئی چانس کبھی بھی ہو سکتا ہے. اور میری یہ دعا بھی ہے کہ اللہ اس ملک کو جو ہے کرپٹ لوگوں سے پاک کرے، اور یہاں پہ اچھی نیت والے اچھے لوگ جو ہیں وہ اس ملک پہ حکمرانی کرے، تاکہ جو غریب لوگ ہیں ان کو بھی کوئی انصاف ملتا ہوا نظر آئے. اس وقت تو ابھی تک تو عمران خان سٹرگل کرنے کے باوجود ابھی پوری طرح تو کامیاب نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ جتنے بھی دانشور لوگ ہیں، جتنے اچھے کالم نگار ہیں، جتنے اچھے اینکر ہیں، ان سب کی رائے یہی ہے کہ عمران خان کامیاب ہوگا. تو اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے اس ملک کے اندر امیر اور غریب کے لیے قانون ایک ہو، یہاں پہ انصاف اچھا ہو، یہاں سے غربت دور ہو، یہاں غریب عوام کے جو مسائل ہیں وہ اچھے طریقے سے حل ہوں. تو میری یہ دعا ہے، اور اللہ کرے یہ ہو، اور اس کے بعد نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. شکریہ.